بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت کیا گیا ہے 17واں پارہ پون اور 18واں پارہ تقریباً 6 رکوع تلاوت کیا گیا ہے۔ 17ویں پارے میں سورۃ الانبیاء چل رہی تھی۔ چونکہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتداءً کفار و مشرکین کے بعد الموت کے بارے میں عقیدے کی تردید فرمائی۔ وہ لوگ اس کو نہیں مانتے تھے موت کے بعد اٹھائے جانے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردید فرمائی، پھر ان کی بت پرستی کی تردید فرمائی۔ ایسی چیزوں کو وہ پوچھتے ہیں، 313 بت بنا لیے ہیں کہ جن بتوں کے بارے میں یہ بات یقینی ہے کہ نہ تو سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں، نہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے 6 دلائل بیان فرمائے۔ پہلی دلیل، اللہ نے آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، دونوں کو جدا کیا۔ اللہ نے آسمان کو فرشتوں کا مسکن بنایا اور زمین کو انسانوں اور جنوں کا مسکن بنایا۔ یہ بات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1500 سال پہلے بیان فرما دی۔ اس وقت جس وقت عرب کی دھرتی پر کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا تھا، آسمان و زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو جدا کیا گیا تاکہ ماہرین فلکیات، ماہرین ارضیات نے آج سے 200 سال پہلے اپنی تجربے اور مشاہدے کے بعد یہ کھوج لگائی، آسمان اور زمین میں جتنے آسمان میں سیارے ہیں سارے کے سارے سیارے آپس میں ملے ہوئے تھے، ان کو جدا کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے جو حقائق بیان فرمائے، جیسے جیسے دنیا آگے بڑھتی جائے گی ان حقائق کی سے سائنس بھی پردہ اٹھاتے جائے گی، ان حقائق کو سائنس تسلیم کرتے ہوئے جائے گی اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی کہ قرآن برحق ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری دلیل بیان فرمائی، ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، روئے زمین پر بسنے والی جتنی چیزیں ہیں، چاہے انسان ہو، حیوان ہو، نبات ہو، جمادات ہو، جتنی چیزیں جان والی ہیں ان کا دار و مدار پانی پر رکھا گیا ہے۔ پانی سے ہی ان کی جان ہے، پانی سے ہی ان میں زندگی ہے۔ جہاں پانی نہیں ہے وہاں پر زندگی نہیں۔ چاند زمین کے بالکل مشابہ ہے، زمین کے جیسا ہے، لیکن چاند کے اوپر چونکہ پانی نہیں، اس وجہ سے زندگی نہیں، وہاں پر کوئی زندگی نہیں گزار سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کی اور دلیل بیان فرمائی، ہم نے زمین پر پہاڑ بنائے، زمین پر ہم نے پہاڑ بنائے، میخوں کی طرح، کیڑوں کی طرح اللہ نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا تاکہ زمین ہل نہ پائے۔ زمین کے اندر جو آگ ہے، آتش فشان ہے، وہ آگ اگر اللہ پہاڑ نہ بناتے تو زلزلے اس پر برپا ہوتے، انسانوں کا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا۔ یہ پہاڑ ان زلزلوں کو روکے ہوئے زمین کے اندر کی آگ کو ان کا بیلنس برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے چوتھی دلیل بیان فرمائی، ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے۔ کتنے ایسے ممالک ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہاڑیوں کا سلسلہ ہے، لیکن بیچ میں اللہ نے وادیاں بنائی ہیں۔ ایک ملک سے دوسرے ملک کو یہ راستے اور وادیاں جوڑتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انسانوں کے چلنے کے لیے، حمل اور نقل کے لیے ہم نے یہ وادیاں بنائی اور یہ راستے بنائے۔ پانچویں دلیل اللہ نے یہ بیان فرمائی، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ آسمان بغیر ستون کے چھت انسانوں کے لیے اپنی پیدائش کے وقت سے اب تک ایسے ہی ٹھہرا ہوا ہے، اس میں کوئی شگاف نہیں آیا، اس میں کوئی ابھی تک نقص نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے محفوظ چھت بنایا ہے آسمان۔ پھر اللہ نے 6ویں دلیل یہ بیان فرمائی، رات، دن، سورج اور چاند کو اللہ فرماتے ہم نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام دلائل کو بیان فرما کے فرماتے ہیں تم جس چیز کو پوچھتے ہو نا وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اگر سارے کچھ جمع ہو جائے تب بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو دور کی بات، جو بتوں کو پوجنے والے لوگ سامنے لا کر حلوے اور مٹھائیاں رکھتی ہیں، ان مٹھائیوں پر اگر مکھی بیٹھ جائے تو ان کے بت اس مکھی کو ہٹا بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ضعف الطالب المطلوب، بتوں کو پوجنے والے بھی کمزور اور یہ بت بھی کمزور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی طاقت
ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے قصہ بیان فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا ہم نے ابراہیم کو رشد عطا کیا۔ رشد کہتے ہیں اس صلاحیت کو جس سے انسان حق اور باطل میں فرق کر لے، جس سے انسان غلط اور صحیح میں تمیز پیدا کر لے، اس کو کہتے ہیں رشد۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے بچپن ہی سے یہ صلاحیت عطا فرمائی، شرک اور توحید میں فرق کر لیتے تھے۔ ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے جو پورے شرک میں ڈوبا ہوا تھا۔ گھر کا سربراہ جو والد تھا وہ خود بت کو پوجنے والا نہیں تھا، بلکہ بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر بیچا کرتا تھا، خود فروش تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا۔ پہلے اپنی قوم کو، اپنے گھر والے والد کو سمجھایا کہ بت قابل عبادت نہیں ہے، نہ یہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ فائدہ پہنچاتے ہیں، نہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ لوگوں نے نہیں مانا۔ حضرت ابراہیم نے کہا تم اپنے میلے میں جاؤ۔ عید آئی، میلے میں گئے، حضرت ابراہیم بت خانے میں گئے، سارے بتوں کو حضرت ابراہیم نے توڑ دیا۔ کسی کی ناک توڑ دی، کسی کی کان توڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا۔ بڑا بت تھا اس کو باقی رکھا، اس کے گلے میں کلہاڑا ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم واپس آ گئے۔ قوم کے لوگ اپنے میلے سے واپس آئے، سب سے پہلے بت خانے میں داخل ہوئے، دیکھا بتوں کی درگت بنی ہوئی ہے۔ ہاہاکار مچ گیا، چلانے لگے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ درگت کس نے بنائی؟ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم ہے نوجوان، اسی نے یہ کیا ہوگا، وہ ہمارے بتوں کا تذکرہ ہمیشہ برائی کے ساتھ رکھا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان بتوں سے پوچھ لو کہ کس نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا ابراہیم تم تو جانتے ہو یہ بت نہ بول سکتے نہ دیکھ سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بول بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، تو ان بتوں کی عبادت کس طرح سے کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے فَأُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ وقت کے بادشاہ کے بعد ابراہیم کو لے جایا گیا نمرود کے پاس۔ حضرت ابراہیم اور نمرود کا مکالمہ ہوا۔ نمرود نے کہا میں بادشاہ ہوں، میرے سامنے سجدہ کرو۔ ابراہیم نے فرمایا میں تجھے بادشاہ نہیں مانتا، معبود نہیں مانتا، میں تجھے رب نہیں مانتا، میں تو رب اس کو مانتا ہوں جو پیدا بھی کرتا ہے مارتا بھی، اس کے اندر پیدا کرنے کی بھی قوت ہے، موت دینے کی بھی طاقت ہے۔ اور نمرود نے کیا کیا؟ ایک قیدی کو بلایا جس کے اوپر سزائے موت کا اعلان ہو چکا تھا، اس کو چھوڑ دیا۔ اور ایک بے قصور کو بلایا، جلاد سے کہا کہ اس کو تہ تہ کر دو، ختم کر دیا۔ نمرود کہنے لگا ایک انسان کو میں نے زندگی دی اور ایک انسان کو میں نے مار دیا، میں بھی مان سکتا ہوں، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں لے جا کر ڈبا دیتا ہے، تم ایسا کرو مغرب سے نکالو، مشرق میں لے جا کر ڈباؤ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، خاموش بیٹھ گیا۔ ہمیشہ تابوت کی طاقتیں، باطل جب دلائل کی دنیا میں ناکام ہو جاتا ہے، شکست کھا جاتا ہے نا، پھر اب ظلم و زیادتی کرنے پر آ جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آگ جلائی گئی۔ آگ کیا تھی؟ ایک زبردست کنواں تھا، ایک زبردست دہتا ہوا انگارہ تھا، اس کے اوپر سے پرندے گزرتے تو جل کر خاکستر ہو جاتے۔ 40 دن تک ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی۔ اس آگ میں حضرت ابراہیم کو من جمیع میں رکھ کر آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت جبرائیل امین اور تمام فرشتے اللہ کے دربار میں عرض کرنے لگے اے اللہ جبرائیل کو، ابراہیم کو، آپ کے چاہنے والے کو اور آپ کی توحید کے گن گانے والے کو آج ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا، ٹھنڈی بن جا، ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کر کے ایمان والوں سے کہا کہ باطل کے مقابلے میں جب کبھی بھی تمہارے اوپر آزمائش آئے تو گھبراؤ مت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے مطابق اور دل کے درد کے مطابق، اللہ کی طرف توجہ کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ساتھ نصرت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد کئی انبیاء اکرام کا تذکرہ آیا، حضرت ایوب علیہ السلام کا، یونس علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، ادریس علیہ السلام کا، حضرت زکریا علیہ السلام کا، یحییٰ علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا۔ آخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک خصوصیت اللہ نے بیان فرمائی، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر سورہ انبیاء ختم ہوتی ہے، سورۃ الحج شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الحج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے احکام بیان فرمائے، قربانی
قربانی اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کا واقعہ اور بہت سے حج کے احکام بیان فرمائے. اس وجہ سے اس کو سورۃ الحج کہتے ہیں. شروع میں اللہ نے قیامت کے منظر کو بیان فرمایا. اے انسانوں یاد کرو قیامت کے محشر کے اس منظر کو جب زلزلہ برپا ہوگا, زمین ہلا کر رکھ دی جائے گی اور تمام لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے. ایسا خوفناک عالم ہوگا کہ تمام لوگوں کو تم بے ہوش دیکھیں گے, بے ہوش محسوس کریں گے. حالانکہ وہ لوگ بے ہوش نہیں ہوں گے لیکن اس منظر کی وجہ سے بے ہوش دکھائی دینے لگے. حاملہ عورت اپنے حمل کو بھول جائے گی. دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو پٹک دے گی. ایسا منظر ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہونے والا ہے, موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے. اور کافروں کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا تم لوگ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جانے کو تعجب سے دیکھتے ہو. ذرا اپنے انسان اپنے تخلیق کے مراحل کو دیکھتے. اللہ نے کیسے مراحل سے تجھے کہاں تک پہنچایا. انسان کچھ نہیں تھا, مٹی سے اناج پیدا ہوتی ہے, غذائیں پیدا ہوتی ہیں, انسان وہ غذا کھاتا ہے, اس سے خون بنتا ہے اور خون سے نطفہ بنتا ہے, ناپاک پانی اور نطفہ جمع ہوا خون بنتا ہے, علقہ بنتا ہے, پھر بوٹی بنتی ہے پوری مکمل, بوٹی پورا مکمل. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر لباس پہناتے ہیں, ہڈیوں کا لباس چڑھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. پھر اس میں روح پھونکتے ہیں 120 دن کے بعد. پھر انسان دنیا میں آتا ہے ماں کے پیٹ سے 9 مہینے کے بعد. چھوٹا بچہ ہوتا ہے, ہر چیز میں انسان محتاج. پھر بچپن گزرنے کے بعد جوانی آتی ہے. جوانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کمر کو جھکا دیتے ہیں, پھر اس کو دوسروں کا محتاج بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان اپنی زندگی کے ان 9 مراحل پر غور کرے. جو انسان کو جو تھا نہیں اللہ نے پیدا کیا, اس اللہ کے لیے مرنے کے بعد اسی طرح کا انسان پیدا کرنا کیا مشکل ہے, آسان ہے اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ حج کے احکام بیان فرماتے ہیں. کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بیان, حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دی. حضرت ابراہیم سے اللہ نے کہا اے ابراہیم آواز لگا لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ یہ بیابان میں اس جنگل میں آواز لگاؤ. تو اللہ نے کہا ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے, پہنچانا ہمارا کام. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی اے لوگوں اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا, آؤ اس گھر کی طرف. تو روایتوں میں آتا ہے کہ عالم ارواح میں جس کے مقدر میں اللہ نے اپنے گھر کی زیارت لکھ دی, اس روح نے ابراہیم علیہ السلام کے اس پکار پر جواب دیا, لبیک کہا. اور اللہ دنیا میں آنے کے بعد اس کو یہ سعادت مرحمت فرماتے ہیں. بندہ عمرے کو جائے یا حج کو جائے, کہتا ہے تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک. تو یہ جواب ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کا, تلبیہ جواب ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کا. اس کے بعد سورۃ المومنون شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی صفات کو بیان فرمایا. 7 طرح کے لوگ کامیاب ہیں. قد افلح المؤمنون, یقیناً کامیاب ہے وہ لوگ جو ایمان لائے, جنہوں نے دل سے اللہ کو ایسا مان لیا کہ ان کے ایمان میں نہ نفاق کی ملاوٹ ہے نہ کسی اور شک و شبے کی ملاوٹ ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو لوگ نمازوں میں خشوع پیدا کرنے والے, مکمل دل کے توجہ کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنے والے. والذین هم عن اللغو معرضون, جو لوگ اپنی زندگی میں لغو بیکار چیزوں سے بچنے والے. آج مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ کامیابی کی یہی صفت مسلمانوں کے اندر نہیں, بیکار چیزوں میں مسلمان آج لگے ہوئے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم للزکاۃ فاعلون, وہ لوگ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں. دیکھو اللہ نے مال میں اپنا حق رکھا ہے. مال میں اللہ نے 40واں حصہ اللہ کا ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ پورا کا پورا مال میرے راستے میں خرچ کر دو, یہ بھی کر سکتے تھے اللہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رعایت کرتے ہوئے کہا جب مال نصاب کو پہنچ جائے تو 40واں حصہ اللہ کا حق ہے, اس کو غریبوں میں تقسیم کرو, مستحق لوگوں میں تقسیم کرو. کامیاب لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون, وہ لوگ جو عفت مآب ہیں, بدکاری سے بچتے ہیں, بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, جو لوگ امانتوں کو اور معاہدوں
والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت پر نماز ادا کرتے ہیں، جو وقت طے کر دیا گیا جماعت کے ساتھ نماز کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے نمازوں کو ادا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان صفات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جنت کا وارث بنائے۔